والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله سبحانه وتعالى: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وقال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے انتہائی قابل احترام بزرگ دوستوں، اللہ تبارک تعالیٰ جب اپنے بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ جب اپنے بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ دین کو زندہ کرنے کے تقاضے اپنے بندوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. توجہ سے بات سننا. اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں تو دین کو دنیا میں زندہ کرنا، عام کرنا، دین کو زندہ کرنے کے تقاضے، دعوت کے تقاضے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. جو ان تقاضوں کی قدر کرے اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اپنی شایان شان ان کا اکرام کرتے ہیں. جو ان تقاضوں کی قدر کرے اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اپنی شایان شان ان کا اکرام کرتے ہیں. اور جو ان تقاضوں کی ناقدری کرتے ہیں وہ اتنے پیچھے چلے جاتے ہیں جن کا واپس آنا بھی مشکل ہوتا ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی سنت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ دین کو زندہ کرنا، کیونکہ اللہ کو اپنا دین سب سے زیادہ محبوب ہے. اللہ کو اپنا دین سب سے زیادہ محبوب ہے. دین کی دو نسبتیں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ. دین اللہ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب ہے اور دین اللہ کے یہاں سب سے زیادہ قیمتی ہے. دو نسبتیں ہیں. دین اللہ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب ہے اور اللہ کا دین اللہ کے یہاں سب سے زیادہ قیمتی ہے. جن لوگوں کی جان و مال زندگی اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے پر اور اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے پہ لگتی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب بھی بن جاتے ہیں، قیمتی بھی بن جاتے ہیں. ہر مسلمان کی دو بنیادی ذمہ داری: اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بنائے اور اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قیمتی بنائے. دو ذمہ داری: اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بنا اور اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قیمتی بنا. جو اللہ کے یہاں محبوب بن جائے گا اللہ اس کی محبت کائنات کے ذرے ذرے میں داخل کر دے. سب سے آسان طریقہ ہے اپنے آپ کو ساری مخلوق میں محبوب بنانے کا. سب سے آسان طریقہ کہ اپنے آپ کو اللہ کے محبوب بنو. جو اللہ کے محبوب بن جائے گا وہ ساری کائنات میں محبوب بن جائے گا. کیونکہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کی محبت کائنات کے ذرے ذرے میں داخل کرتے ہیں. عجیب نظام ہے اللہ تبارک. تو اس من تشاء و تضل من تشاء. جو اللہ کے محبوب بن جاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی محبت کائنات کے ذرے ذرے میں داخل کرتے ہیں. اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں قیمتی بن جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی بھی، اس کی جان کی، اس کی مال کی، اس کے اسباب کی اور اس سے تعلق رکھنے والے ہر چیز کی حفاظت کرتے ہیں.
نظام اللہ تعالیٰ توجہ سے بات سننا. اس زمانے کا مسلمان جتنا بے قیمت ہوا ہے اور اس زمانے کا مسلمان دنیا میں جتنا ضائع ہو رہا ہے, اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان نے اس چیز کو اپنی زندگی کا مقصود بنایا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ بے قیمت ہے, اور اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ مقبوض ہے, وہ دنیا ہے. میں نے عرض کیا دین کی دو نسبت ہے. اللہ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب ہے, اللہ کے یہاں سب سے زیادہ قیمتی ہے. دنیا کی دو نسبت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کو سب سے زیادہ نفرت دنیا سے, اور سب سے زیادہ بے قیمت چیز اللہ کے نزدیک دنیا. دو نسبتیں. جب مسلمان کا جان و مال زندگی اللہ تبارک تعالیٰ کا دی ہوئی جان و مال زندگی مسلمان کی دنیا پہ لگتی ہے تو یہ مسلمان اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی یہاں بے قیمت ہو جاتا ہے. اور جو اللہ کے یہاں بے قیمت ہو جائے وہ ساری کائنات میں بے قیمت ہو جائے. اس زمانے میں مسلمانوں کی جان پر, مال پر, اسباب پر, اولاد پر, ارے سنو تو صحیح, مسلمانوں کی جان پر, مال پر, اسباب پر, اولاد پر اور مسلمان سے تعلق رکھنے والی تمام چیزوں پر جتنی آفتیں آ رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان نے اپنی جان و مال زندگی کا مقصود اس دنیا کو بنایا ہے جو دنیا اللہ کے یہاں بے قیمت ہے. دنیا پر زندگی جان و مال لگانے والے اللہ کے نزدیک بے قیمت ہو جاتے اور بے قیمت چیز ضائع کی جاتی ہے. بے قیمت چیزیں ضائع کر دی جاتی ہیں. بے قیمت چیزیں ضائع کر دی جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ نوٹ ہوتے ہیں, کرنسی ہوتی ہے, کچھ سالوں پہلے وہ چلتی ہے, اس کا رواج ہوتا ہے. کچھ سالوں کے بعد حکومت نے اعلان کیا کہ اب یہ نوٹ نہیں چلے گا. ہزاروں کے نوٹ ہندوستان والے جانتے ہیں. اچانک اعلان ہوا کہ 500 کے نوٹ نہیں چلے. ایک مثال دے رہا ہوں, 1000 کے نوٹ نہیں چلے. تو جو نوٹ پہلے 1500 کے نوٹیں بہت کام کی ہوتی تھی, جب یہ اعلان ہو گیا بے قیمت ہو گئی, اب اسی نوٹ سے دانت صاف کر لیں. 1000 کے نوٹ سے کیا کرتے ہیں؟ دانت صاف کر لیں. اسی نوٹ سے کان صاف کر لیں. کیا ہوا کہ بے قیمت ہو گئی, اب وہ ضائع ہو رہی. مسلمان کی جان اور مال پر جتنی آفتیں آ رہی ہے اور جتنی مصیبتیں آ رہی ہے یہ سب اس وجہ سے ہے کہ مسلمان کا جان و مال زندگی دنیا میں لگ رہا ہے. دنیا اللہ کے نزدیک بے قیمت ہے. دنیا پہ جان و مال لگانے والے اللہ کے نزدیک بے قیمت ہے. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب مسلمان دنیا کو اپنی زندگی کا مقصود بنائے گا یہ اللہ کے نزدیک اتنا بے قیمت ہو جائے گا اور دنیا والوں کے اتنا بے قیمت ہو جائے گا. دنیا والوں کو اپنے جانوروں کے مرنے پر رونا آئے گا, مسلمان کی موت پر رونے والا کوئی نہیں ہوگا. جاگ کے بات سنو, سوتے مت رہو. ایک اہم بات آپ کے سامنے رکھنی ہے میرے دوستوں بزرگوں. اللہ تبارک تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں تو دین کی محنت کے تقاضے ڈالتے ہیں. اجتماع کوئی تفریح نہیں ہے, کوئی میلہ نہیں ہے, کوئی رسمی چیز نہیں ہے, کوئی رواجی چیز نہیں ہے, بلکہ اجتماع دو محنتوں کا مجموعہ ہے. دو محنتوں کا مجموعہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے ایک تقاضا ڈالا جاتا ہے عمومی ہدایت. کسی علاقے میں جب عمومی اجتماع طے ہو جائے تو سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کے افراد کے لیے عمومی ہدایت کا ارادہ کیا. کسی علاقے عمومی اجتماع طے ہو تو سمجھ لیجیے کہ اللہ نے اس علاقے کے افراد کے لیے عمومی ہدایت کا ارادہ فرمایا. حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم تو یہ بات محسوس کرتے ہیں کہ جس جگہ عمومی اجتماعات طے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت کی ہواؤں کا رخ اس طرف کر دیتے ہیں. یہ سنت ہے اللہ اس کی قدر کرنے کی ضرورت. جو اس کی قدر کر لیں گے کہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے نوازے جائیں گے, اور جو اس کی ناقدری کر لیں گے کہ پھر اتنا پیچھے ہو جائیں گے کہ ان کو لانے والا کوئی نہیں ہو. کیا ہوا کہ ناقدری ہو. مکہ والوں نے ناقدری کری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. مکہ والوں نے ناقدری کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. حالانکہ آپ کے خاندان والے ہیں, بعض آپ کے چچا بھی ہیں, ناقدری کر لی, بہت پیچھے ہو گئے. اور ایسا پیچھے ہو گئے وہ پیچھے ہوتے ہی چلے گئے, ان کو آگے لانا مشکل ہو گیا. مکہ کے دو ذمہ دار
بعد میں مسلمان، اخیر میں مسلمان، دو بڑے ذمہ دار، حارث بن عمرو، سہیل بن عمرو، دو ذمہ دار بہت اخیر میں مسلمان۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں حضرت عمر کی مجلس میں تو دیکھا خالی جگہ ہے، امیر المومنین کی صحبت اور قربت سعادت کی بات ہے، قریب آ کر بیٹھے، دونوں قریب آ کر بیٹھے اور خوش ہو گئے کہ آج تو ماشاءاللہ امیر کے قریب میں آنے کا موقع مل گیا۔ اللہ اکبر، کیا عرض کروں پیارے بھائیوں، لوگ تدابیر کے ذریعے ذمہ داروں کی قربت تو چاہتے ہیں، مجاہدوں کے ذریعے اللہ کا قرب نہیں چاہتے۔ ارے سنو تو صحیح، لوگ تدابیر کے ذریعے ذمہ داروں کی قربت چاہتے ہیں، مجاہدات کے ذریعے اللہ کا قرب نہیں چاہتے ہیں۔ حالانکہ جو اللہ کے قریب ہو جائے گا وہ سب کے قریب ہو جائے گا، جو اللہ کے قریب ہو جائے وہ سب کے قریب ہو جائے گا، اور جو اللہ کے قریب نہیں ہوا مخلوق کے قربت اس کا کچھ کام نہیں ہے۔ جو اللہ کے قریب نہیں ہوا مخلوق کی قربت اس کو کچھ کام نہیں ہے۔ تو دونوں دیکھا بہت اچھی جگہ ہے، قریب ہو کر بیٹھے۔ اب اللہ کی شان، محنت کرنے والے حاضر ہوئے، مجاہدے والے، قربانیوں والے، جان و مال کھپانے والے، علاقوں میں پھرنے والے، دعوت کو اپنی زندگی کا مقصود بنا کر دنیا میں جینے والے حاضر ہوئے۔ اور عمر نے کہا کہ ابو سفیان تھوڑا پیچھے ہٹو، حارث تم تھوڑا پیچھے ہٹو، سہیل تھوڑا پیچھے ہٹو، ان کو پیچھے ہٹو، آپ لوگ آگے۔ اب جو آ رہا ہے ان کو پیچھے کر رہے، آپ پیچھے ہٹو، آپ پیچھے ہٹو، آپ پیچھے ہٹو۔ تو جو بالکل امیر المومنین کی صحبت میں بیٹھے تھے وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے دروازے پر پہنچے۔ اب کمرے میں بیٹھنے کی جگہ نہیں، باہر نکل گئے، کہنے لگے دیکھا آج ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوا، دیکھا ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوا، کیسا ہمیں پیچھے کرتے چلے گئے، پیچھے کرتے چلے گئے، دروازے سے باہر کر دیا۔ تو سہیل کہنے لگے قصور ان کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے، قصور ہمارا ہے، تقاضے ہمارے سامنے پیش کیے گئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ہم سے بھی نصرت کا مطالبہ کیا تھا، من یامینی من ینصرنی حتی ابلغ رسالۃ ربی، کون میرا ساتھ دے گا، کون میری مدد کرے گا، کون میرا تعاون کرے گا۔ تقاضے ہمارے سامنے پیش کیے گئے تھے، ان لوگوں نے قدر کی، ہم نے ناقدری کی، انہوں نے قدر کر، ہم نے ناقدری کی۔ قدر کرنے والے اللہ کے قیمتی بن جاتے ہیں، ناقدری کرنے والے دروازے سے باہر نکال دیا۔ میرے دوستوں بزرگوں، ڈرنے کی بات ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ دنیا کے اندر دعوت کے تقاضوں کی ناقدری کہیں ہمیں جنت کے دروازے سے باہر نہ کر دے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بہت اہم بات کہہ دی میں نے، توجہ سے بات سننا، کوئی رسمیں بیان نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ نہ کرے دعوت کے تقاضوں کی ناقدری کہیں دروازے سے باہر نہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ جب کوئی ساتھی محروم ہوتا ہے اس کام سے، جب کوئی ساتھی اس کام سے محروم ہوتا ہے تو وہ دوسروں کو دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ کس نے کیا کیا، میرے ساتھ کس نے کیا کیا۔ لوگ کہتے ہیں اجی فلاں کی وجہ سے یہ کام سے ہٹا، فلاں کی وجہ سے کام سے ہٹا، جھوٹی بات ہے۔ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے کیا اس کام میں بے اصولی کی ہے، اللہ نے میری بے اصولی کو میری محرومی کا ذریعہ بنا دیا۔ تقاضے ڈالے رہتے ہیں اللہ کی جانب سے، ان کی قدر ہونا چاہیے۔ کیا قدر ہے تقاضوں کی؟ سب سے پہلے قدر یہ ہے کہ تقاضوں پہ اپنی جان و مال زندگی پیش کی جائے، یہ پہلے قدر ہے، تقاضوں کی پہلی قدر، تقاضوں پہ پہلی قدر کہ تقاضے پہ اپنی جان و مال زندگی پیش کی جائے، یہ پہلی قدر ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی۔ تو جب اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ قدر ہوتی ہے پھر اللہ پاک راہیں سجاتے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ راہیں سجاتے ہیں اللہ پاک، کیا کرنا ہے؟ تقاضوں کی پہلی قدر کہ اپنی جان و مال زندگی پیش کی جاوے۔ جو اپنی جان و مال زندگی بچا لیتے ہیں اللہ ان سے اپنا دین بچا لیتے ہیں۔ جو اپنی جان و مال زندگی بچا لیتے اللہ ان سے اپنا دین بچا لیتے ہیں، اور جو اپنی جان و مال زندگیاں پیش کر دیتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کی تھوڑی سی قربانی قبول کر لیتے ہیں۔ سنو تو صحیح، اللہ ان کی تھوڑی سی قربانی قبول کر لیتے ہیں، ان کی قربانی کو امت کی ہدایت کا ذریعہ بناتے ہیں، اور ان کی قربانیوں کی بنیاد پہ اللہ تبارک تعالیٰ دنیا آخرت میں ان کا انعام اور دنیا آخرت میں ان کا اکرام اپنی شایع نشان فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ دیکھو میرے دوستوں، ایک بات توجہ سننا، موقع کی نیکی کی اللہ کیا بڑی قدر ہے۔ کس کی بولو؟ موقع کی نیکی۔ لوگ کہتے ہیں میں آپ کا احسان نہیں بولوں گا،
آپ بڑے وقت میرے کام آئیں گے. موقع کی نیکی اللہ کی بڑی قدر ہوگی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مجھے 2 نیکیاں دے دیں، ایک رات کی نیکی ایک دن کی نیکی، تو میں اپنے پورے خاندان کی نیکی دے دوں گا. پورے آل خطاب 2 نیکی دے دوں، ایک رات کی نیکی ایک دن کی. رات کی نیکی ہجرت کی رات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا نکل رہے ہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے. اللہ کے نبی بالکل قسم پرسی کی حالت میں نکل رہے ہیں. اس وقت تو ابوبکر صدیق نے ساتھ دیا. نبی کی حفاظت اور دوسرا نبی کے دین کی حفاظت. رات کی نیکی نبی کی حفاظت اور دن کی نیکی نبی کے دین کی حفاظت. آپ علیہ السلام دنیا تشریف لے پوری امت کو سنبھالنا ہے. بڑے بڑے مسائل ہیں جو لوگوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی دنیا تشریف لے گئے. حضرت فاطمہ فرماتی ہے ابا جان کا جب انتقال ہوا صبت علیہ المصائب لو صبت علی الايام لصرن لیالیا. ایسی مصیبت میرے اوپر ڈالی گئی ہے، اگر یہ مصیبت روشن دنوں پر ڈالی جاتی تو وہ تاریک رات میں تبدیل ہو جاتی. ایسی مصیبت. آپ علیہ السلام کو دنیا جانے کا صدمہ. آپ کے بعد خلیفہ کون بنے گا؟ بڑا فکر. مسلمانوں کی اجتماعیت، ازواج مطہرات کی حفاظت، امت کی حفاظت، دین کی حفاظت. بڑے بڑے بادشاہ مدینہ پہ حملہ کرنے کی تیاری میں مدینہ کی اینٹ سیٹ بجا دیں گے، دنیا سے اسلام ختم کر دیں گے. جھوٹے نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے، بڑے بڑے قبیلے مرتد ہو گئے، بڑے بڑے قبائل زکات کا انکار کر رہے ہیں، نماز اور زکات میں فرق کر رہے ہیں. اللہ کے دین کی حفاظت کا مسئلہ ہے. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے اس وقت سب سے بنیادی عمل اپنی جان و مال کو لے کے اللہ کے راستے میں پھر اللہ کے راستے. سارے صحابہ کہنے لگے ابوبکر یہ وقت پھرنے کا نہیں ہے، یہ وقت مدینہ کی حفاظت کا ہے، یہ وقت مسلمان کی حفاظت کا ہے، یہ وقت ازواج مطہرات کی حفاظت کا ہے. ابوبکر صدیق کہنے لگے یہ وقت اسلام کی حفاظت. کس کی حفاظت ہے؟ سب کو توجہ سے بات سننا. 2 حفاظتیں اہم ہیں، ایک اسلام کی حفاظت، ایک مسلمان کی حفاظت. ایک اسلام کی حفاظت ہے، ایک مسلمان کی حفاظت ہے. اللہ کی شان یہ ہے، اللہ کی ترتیب یہ ہے، اسلام کی حفاظت مسلمان کے ذمہ ہے، مسلمان کی حفاظت اللہ کے ذمہ. یہ سننا چاہتا ہے. اسلام کی حفاظت مسلمان کے ذمہ، مسلمان کی حفاظت اللہ کے ذمہ. مسلمان اسلام کی حفاظت کرے گا، اللہ مسلمان کی حفاظت کرے گا. یہ نظام ہے. مسلمان اسلام کی حفاظت کرے، اللہ مسلمان کی حفاظت کریں گے. مسلمان اسلام کو ضائع کر دے گا، اسلام کے ضائع ہونے کے نتیجے میں مسلمان ضائع ہو. اسلام کے ضائع ہونے کے نتیجے میں مسلمان ضائع ہو. صحابہ سارے صحابہ ایک طرف، اس وقت مسلمان کی حفاظت ضروری ہے. اور ابوبکر صدیق کہنے لگے نہیں، اس وقت اسلام کی حفاظت ضروری ہے. اسلام کو بچاؤ. اسلام بچے گا تو مسلمان بچے گا، اور اگر اسلام ضائع ہوگا تو مسلمان ضائع ہوگا. میرے دوستوں میں کیا عرض کروں، باطل نے ایسی محنت کر لی مسلمانوں پر، باطل نے ایسی محنت کر لی مسلمانوں پر. مسلمانوں کو یہ سمجھا دیا کہ زیادہ دین ظاہر مت کرو، زیادہ سنتیں ظاہر مت کرو، اپنے آپ کو زیادہ اسلامی لباس میں نہ لاؤ. ایسا نہ ہو کہ کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی پیش آ جائے. لوگ اتنا اسلام ظاہر کرتے ہیں، اتنی سنتوں کو ظاہر کرتے ہیں، جتنا رواج سے موافقت کھا لے، جتنا رواج موافقت کھا لے، اتنا اسلام و دین ظاہر کرتے ہیں. اور اس سے زیادہ اسلام و دین کو ظاہر کرنا لوگ سمجھتے ہیں اگر اس سے زیادہ اسلام و دین ظاہر کریں گے ہم رواج کے اندر اجنبی بن جائیں گے، اوپرے بن جائیں گے. سب تو ایسی زندگی گزار رہے ہیں، ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ اپنی جان و مال پہ کوئی آفت آ جائے. میں سچی اور کرتا ہوں پیارے بھائیوں، کسی سنت کو اپنے لیے ہلاکت اور مصیبت اور ذلت سمجھنا، اس سے بڑی سنت سے محرومی کا کوئی ذریعہ نہیں. کسی سنت کو اپنے لیے ہلاکت اور مصیبت سمجھنا، ذلت سمجھنا کہ اگر اتنی سنتیں ہم نے ظاہر کی، اتنا دن ہم نے ظاہر کیا، ہم پر کوئی آفت اور مصیبت نہ جائے، اس سے بڑا دین اور اسلام اور سنتوں سے محرومی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا اس وقت اسلام کی حفاظت ضروری ہے.
سارے صحابہ ایک طرف ہیں، اس وقت تو نکلنا نہیں چاہیے۔ عموماً ذمہ داروں کی ترتیب بنی ہوئی ہے، ہم تو اجتماع کے بعد جائیں گے، ہماری ترتیب بنی ہوئی ہے۔ میری بات توجہ سننا پیارے بھائیوں، ساری زندگی اپنے ترتیب پر چلنے والے، ایک سال بھی جن کا سالانہ ماہانہ خروج نازل نہیں ہوا ہے، ساری زندگی ترتیب پر چلنے والے، ہو سکتا ہے ان کی زندگی میں دن باقی رہ جائے مگر اللہ ان کو عمومی ہدایت کا ذریعہ کبھی نہیں بنائے۔ ساری زندگی بھی ترتیب پہ چلنے والے، اجی میری ترتیب ہے، میں کیا بتاؤں، سارے پرانے ذمہ دار وہ اپنے ترتیب پہ ایسے ڈٹے ہوئے ہیں، دنیا ہل جائے گی یہ نہیں ہلے، ہماری ترتیب ہے، اجتماع اپنی جگہ میری ترتیب ہے، میں کیا زیادہ اور بتاؤں میں آپ کو، سنو آپ توجہ سے بات، ساری باتیں جاننے اور سمجھنے کے باوجود رکاوٹ کیا بنی ہوئی ہے؟ ارے سنو تو صحیح، ساری باتیں جاننے اور سمجھنے کا رکاوٹ کیا بنی ہوئی ہے؟ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس وقت میں نکل جائے اللہ کے راستے میں تو میری دنیا کا، میرے کاروبار کا، میرے وظیفے کا، میرے دوام کا، میری نوکری کا، میرے تنخواہ کا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اتنا بڑا نقصان نہیں کرنا چاہیے، سب کچھ دیکھ کر چلنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں سب کچھ دیکھ کے چلنا چاہیے۔ عجیب حیرت کی حالت، سنو تو صحیح، لوگ اپنے دنیا کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، دین کی حفاظت کے لیے اپنے آپ اللہ کا قبول کروانا چاہتے ہیں، اپنے دنیا کی حفاظت کے ساتھ۔ اللہ کا نظام یہ ہے، اللہ جن سے کام لینا چاہتے ہیں پہلے ان کی دنیا تباہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے، جن سے اللہ کام لینا چاہتے ہیں پہلے اللہ ان کی دنیا تباہ کرے۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ جو لوگ اسباب جمع کرتے ہیں کام کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ موجودہ اسباب خراب کرتے ہیں کام لینے کے لیے۔ یہ اللہ کی سنت، لوگ اسباب جمع کرتے ہیں کام کرنے کے لیے۔ بھائی صاحب کیا بات ہے، بہت جم کے کام کر رہے ہو، بہت دینار جمع کر رہا ہوں، مجھے بیرون جانا ہے۔ لوگ اسباب جمع کرتے ہیں کام کرنے کے لیے۔ اللہ کی سنت یہ ہے، جن سے کام لینا چاہتے ہیں ان کے موجودہ اسباب بھی خراب کر دیتے ہیں، ان کو اسباب کے اعتبار سے اتنا قصب و پرس کر دیتے ہیں تاکہ دنیا والے دیکھ لیں ان کے ساتھ اللہ کی مدد ان کے اعمال کی وجہ سے ہے، ان کے اسباب کی وجہ سے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کام لینے کا اللہ نے فیصلہ کیا تو کہاں تو شہزادے کی زندگی، محلوں میں زندگی گزار رہے ہیں، شہزادے کی زندگی گزار رہے ہیں، نوکر چاکر سارے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کام لینے کا فیصلہ کیا تو محل سے نکالا، جنگل میں پہنچایا، محل سے نکالا جنگل میں پہنچایا، شہزادے والی عزت سے نکالا، شہزادے والی عزت سے نکالا، اور بکری چرانے والے جیسا عام کام، عام عمومی کام آپ کے دل میں حوالے کیا۔ اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ کام ایسا ہے، اس کے لیے اپنے لیے بڑی بڑی عزتیں قربان کرنا۔ دیکھو میرے دوستوں، توجہ سے بات سننا، اس زمانے کے کام کرنے والے اتنی سطح کام میں آنا چاہتے ہیں، کام کے اتنی سطح پر باقی رہنا چاہتے ہیں جس سے اپنے پر کوئی آنچ نہ ہو، اپنی عزت، اپنی شرافت، اپنی منقبت، اپنے مقام مرتبہ کوئی ہاتھ نہ جائے۔ لوگ خوشنام ہو کر کام کرنا چاہتے ہیں، اچھے نام کے ساتھ کام کرو، حالانکہ یہ کام تو شروع سے بدنام ہو کر کرنے کا۔ کیسا کام کرو؟ ہاں، نبیوں پہ تہمتیں لگائی جاتی ہیں، چوری کی تہمت نبیوں پر، نبی اکرام چوری کی تہمت قید خانے میں ہے، عجیب عجیب تہمتیں لگائی جا رہی ہے، زنا کی تہمت لگائی جا رہی ہے اور چوری کی تہمتیں لگائی جا رہی ہے۔ کام کرنے والوں کو سمجھایا جا رہا ہے دنیاوی ذلتوں سے پریشان ہو کے کام مت چھوڑنا، دنیاوی ذلتوں سے پریشان ہو کے کام مت چھوڑنا۔ مطلب یہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ نے حقیقی عزت چھپا رکھی ہے اللہ کے لیے ذلیل ہونے۔ حقیقی عزت کیا ہے بولو؟ اللہ کے لیے ذلیل، اللہ کے نیچے رہو، اللہ کے لیے برداشت کرو، پھر اللہ پاک عزتیں دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے پیارا۔ میں نے ایک بات کر سکی ہے کہ اجتماع کی پہلی قدر ہے یہ سارا اپنا کام کرنے والا یہ اپنی قربانیوں کو کرے، جان مان زندگی اللہ کے دین پہ لگے۔ میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی سنت ہے جن سے کام لینا چاہتے ہیں اللہ ان کی دنیا اجاڑ دیتے ہیں، ایسا بے بس کر دیتے ہیں کہ ان کا فرسان حال کوئی نہیں ہوتا ہے، پھر اللہ اپنے قدرت سے مدد کرتے ہیں تاکہ ساری دنیا والے سمجھ لیں ان کے ساتھ اللہ کی مدد ان کے اعمال کی وجہ سے ہے، ان کے اسباب کی وجہ سے نہیں۔ موقع کی نیکی کی اللہ کی بڑی قدر ہوتی ہے، بعد میں آپ اللہ کے راستے میں جائیں گے اپنی ترتیب پر وہ ثواب نہیں ملے گا، وہ اجر نہیں ملے گا،
رمضان کا ایک روزہ آدمی چھوڑ دے، ساری زندگی بھی روزہ لگے گا، اس کا بدلہ نہیں ہوگا۔ رمضان کا روزہ چھوڑا، موقع ہے، موقع کی نیکی کا اللہ کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ اجتماع کا خروج آپ نے چھوڑ دیا، اس کے بعد ساری زندگی آپ لگاتے رہیں گے، آپ پورا سال قربانی دیتے رہیں گے، وہ بات نہیں ہوگی جو بات اس وقت ہوگی۔ اور تمہارے میں عطا فرما دو نیکی ہمیں مل جائے، ایک دن کی نیکی، ایک رات کی۔ رات کی نیکی نبی کی عبادت کا مسئلہ ہے، ہجرت والی رات ہے، اللہ کے نبی تنہا ہیں، ابوبکر صدیق ساتھ میں۔ دن کی نیکی نبی کے دین کی عبادت کا مسئلہ ہے، ساری امت کو سنبھالے، سارے صحابہ ایک طرف، اس وقت اللہ کے راستے میں نکلنے کا موقع نہیں، ابوبکر صدیق ایک طرف ہے کہ یہی وقت اللہ کے راستے میں نکلنے کا ہے۔ سارے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کی عبادت ضروری ہے، ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں اسلام کی عبادت ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ اسلام کی عبادت ضروری ہے۔ اللہ، جب آپ نے دیکھا کوئی تیار نہیں ہے تو آپ نے کہا میں تیار، میں تیار، یہ بنیاد، میں تیار۔ اپنے آپ کو پیش کر، اپنے آپ کو بچانا نہیں، اپنے آپ کو پیش کر کہ میں تیار ہوں، اللہ کے دین کا تقاضا، میں تیار ہوں۔ میں لوگوں، میرے دوستوں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں ہلاکت چیزوں اور اسباب کی کمی کو نہیں کہتے، ارے سنو تو صحیح، ہلاکت چیزوں اور اسباب کی کمی کو نہیں کہتے ہیں، دین کو مٹتا ہوا دیکھ کر، دین کو مٹتا ہوا دیکھ کر اپنے جائز مشغلوں میں، اپنے حلال کمائیوں کے اندر لگے رہنا، اللہ کے دین کو مٹتا ہوا دیکھ کر، اس سے بڑی مسلمان کی کوئی ہلاکت نہیں۔ ہلاکت چیزوں کی کمی کو نہیں کہتے ہیں، اللہ کے دین کو مٹتا ہوا دیکھ کر امت مرتد ہو رہی ہے، مسجدیں ویران ہو رہی ہے، لوگ اللہ کی ذات سے جاہل ہیں، اللہ کے دین سے جاہل ہے، آبادی کی آبادیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ ابھی ہمارے ایک جماعت دوسرے سال حبشہ سے کام کر کے لوٹے، ہم کارگزاری لیتے، ہم نے پوچھا بھائی کیا حالات دیکھے؟ کہنے لگے اللہ کی شان، عجیب ارتداد کا حالات، ایک مسلمانوں کے ملک میں کام کر رہے تھے، اندر کے دیہاتوں میں، قریوں میں، بستیوں میں جا کے انہوں نے کام کیا، وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ تم بہت تاخیر سے آئے ہو، بہت دیر کر کے آئے ہو، یہاں تو ہمارے پاس باطل والے پہلے پہنچ گئے ہیں، ہمارے ملک میں سالانہ 10,000 مسلمان مرتد ہوتے ہیں، ایک ملک کی بات، کتنے مسلمان سالانہ؟ امت مرتد ہو رہی ہے، مسجدیں ویران ہو رہی ہے، اور ہم اپنے کھانے میں، پینے میں، اپنے کمائیوں میں لگے ہوئے ہیں، اس سے بڑے مسلمان کی ہلاکت ہو رہی ہے۔ تو ابوبکر صدیق کہاں تیار ہو گئے کہ میں جاؤں گا اللہ کے راستے، اور یہ 4 باتیں پیش کی، 4 عجیب بات۔ سب سے پہلی بات پیش کی، ساری دنیا کے انسان میرے مقابلے پر آئے۔ دوسری بات، ساری دنیا کے جنات میرے مقابلے پر آ جائے۔ تیسری بات، ابوبکر صدیق کو آسمان سے زمین پہ پٹک دیا جاوے۔ چوتھی بات، ساری دنیا کے درخت و پہاڑ میرے مقابلے پر آ جاویں۔ یہ سب برداشت ہو سکتا ہے، ساری دنیا کے انسانوں کا مقابلہ، ساری دنیا کے اسباب کا مقابلہ، ساری دنیا کے جنات کا مقابلہ، اور ایسی پستی کے آسمان سے زمین پہ پٹک دیا جاوے، یہ سارے مقابلے اور یہ ساری پستی برداشت کی جا سکتی ہے، اللہ کے دین کو مٹتا ہوا دیکھ کر ابوبکر زندہ رہے، یہ برداشت نہیں ہوگا۔ اینقص الدین وانا حی، یہ برداشت نہیں۔ پھر صحابہ تیار ہو گئے، پھر صحابہ تیار ہو گئے، اللہ اکبر، اور سب سے پہلے تو سما کی جماعت کو روانہ کی، 11,000 افراد وہاں نکلے، 11,000 افراد اس جماعت میں نکل گئے، 10,000 کا لشکر، سارے افراد نکل گئے۔ پھر سارے مسلمانوں کو 11 حصوں میں تقسیم کیا، سارے مسلمانوں کو 11 حصوں میں تقسیم کیا، 11 جماعتیں بنائی، پورا مدینہ خالی ہو گیا۔ ارے ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، سارا مدینہ خالی ہو گیا، پورا مدینے کو خالی کر دیا۔ مدینہ منورہ کے اندر کوئی بالغ مسلمان چلتا پھرتا دکھائی نہیں دے، سوائے معذورین کے اور سوائے منافقین۔ ہے تو صحابہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ 3 دن اور 3 راتیں مدینہ منورہ پہ ایسے گزری ہے کہ مدینہ کے اندر مستورات کی حفاظت کا کوئی نظام نہیں تھا، مدینہ میں مستورات کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ ان 3 راتوں میں آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات اور صحابہ کی عورتیں ایسے کانپتی اور گھبرا رہی تھی جیسے وہ بکری جو جنگل کے اندر ہو، رات کا وقت ہو، بارش ہو جائے، بکری بالکل بھیگ جاوے اور کسی شیر کے دہانے کی آواز ہو جائے، اس بکری کا کیا حال ہوتا ہے، اس سے برا حال مسلمان کی عورتوں کا مدینہ منورہ کے اندر۔ سارا مدینہ خالی،
سارا مدینہ خالی کر دیا. اللہ اکبر. آج تو نگاہ دوسروں پر ہے, کون جائے گا, کون جائے گا, کون جائے گا. سنو تو صحیح, لوگ اپنے آزار بیان کرتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے. لوگ اپنے آزار بیان کرتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے. صحابہ اپنے آزار بیان کرتے تھے اپنے آپ کو کھپانے کے لیے. یہ ہم میں اور صحابہ میں فرق ہے. ہم آزار بیان کرتے ہیں بچانے کے لیے اور صحابہ آزار بیان کرتے تھے کھپانے کے لیے. یہ فرق ہے. تو آپ نے سارا مدینہ خالی کر دیا. اللہ نے ایک مہینے کے اندر سارا نظام بدل دیا. سارا نظام چند مہینوں کے اندر سارا نظام بدل دیا اور چند سالوں میں اللہ نے سارے وعدے کو توڑ دیا. جتنے بڑے بڑے بادشاہ تھے سب اللہ نے ختم کر دیا. جتنے زکات کا انکار کرنے والے سب زکات دینے والے بن گئے. جتنے اسلام سے مرتد ہوئے سب اسلام میں واپس آ گئے. بڑی بڑی جھوٹی نبوت کے دعویٰ کرنے سب کو اللہ نے ختم کر دیا اور اسلام کو شان پہ اللہ نے پہنچا دیا جس شان پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تھا. اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سمجھایا ہے کہ جب تک کام کرنے والے پرانے ذمہ دار قربانی اور مجاہدوں کے ساتھ چلتے رہیں گے, اللہ ان کے قربانی اور مجاہدوں کو بنیاد بنا کر ان کی بھی حفاظت فرمائیں گے, انہیں بھی ہدایت دیں گے, ان کی نسلوں کو ہدایت دیں گے. اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائیں گے اور دنیا آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنی نعمت اور اپنی رحمتوں سے نوازیں گے. لوگ کہتے ہیں بات تو صحیح, بات تو صحیح ہے, لیکن کیا کریں, حالات ہے, پریشانی ہے. حالات اور پریشانی ہے, حالات اور بیماریاں ہیں. کیا کریں میرے دوستوں بزرگوں, حالات رکنے کے واسطے نہیں. حالات رکنے کے واسطے میں آپ کو ایک سادی مثال پیش کروں, آپ مجھے جواب دو. ساری بات ہوگا. بھوک زیادہ لگے تو کیا کرتے ہو, بولو بولو, کھانا زیادہ کھاتے. کیا زیادہ لگے تو بولو تو صحیح, پانی زیادہ پیتے ہیں. تھکان زیادہ ہو تو زیادہ سو جاتے ہیں. بیماری بڑھ جائے زیادہ علاج نہیں کرتے. عجیب حیرت کی بات ہے. بھوک زیادہ ہو جائے کھانا زیادہ کھائیں گے, پیاس زیادہ لگے پانی خوب پیئیں گے, تھکن خوب ہو رہی ہے خوب جم کے سوئیں گے, بیماری پڑی ہو علاج خوب جم کے کریں گے. حالات زیادہ ہو گئے ہیں تو رکنا, اللہ کے راستے میں نکلنا پیچھے. کیسا الٹا علاج ہے, کیسا الٹا علاج ہے. بھائی حالات تو پھرنے سے ختم ہوتے ہیں, حالات تو قربانی سے ختم ہوتے ہیں, حالات تو مجاہدے سے ختم ہوتے ہیں. حالات گھروں میں بیٹھنے سے ختم نہیں ہوتے ہیں, گھروں میں بیٹھنا ہی سب سے بڑا حال ہے. ارے سنو تو صحیح, گھروں میں بیٹھنا ہی سب سے بڑا حال ہے. اللہ کے دین کو مٹتا ہوا دیکھ کر گھروں میں بیٹھنا سب سے بڑا حال ہے. میں نے ایک بات عرض کی ہے, چند قربانی, اجتماع چند قربانی چاہتا ہے کام کرنے والے. پہلی قربانی یہ ہے کہ کام کرنے والے اپنی ترتیب بنائے, اللہ کے راستے میں کریں. پہلے دیکھو میرے دوستو, یاد رکھنا, امام کی حرکت کے بغیر اگر مقتدی حرکت کرے, امام کی حرکت کے بغیر اگر مقتدی حرکت کرے گا, مقتدی کی نماز میں فساد آنے کا خطرہ ہے. پرانوں کی حرکت کے بغیر نئے حرکت کریں گے, نئے لوگوں کے دین میں فساد آنے کا خطرہ ہے. ارے سنو تو صحیح, میں بہت گہری بات کہہ گیا, توجہ سے بات سنو. امام حرکت کرے, مقتدی حرکت کرے, پرانے حرکت کریں, ان کے پیچھے نئے حرکت کریں. یہ بنیادی بات ہے, یہ بنیادی بات ہے. کتنی جماعت نکلے یہ بنیاد نہیں ہے, کتنی جماعت نکل گئی یہ بنیاد نہیں ہے, کتنے پرانے نکلے یہ بنیاد. ہر چیز میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ظاہر ہوتا ہے, ایک روح ہوتی ہے. ایک روح ہوتی ہے, ایک شان ہوتی ہے. اجتماع سے پہلے کی محنت اجتماع کی روح ہے. یہ اجتماع کی روح ہے, یہ اجتماع کی طاقت ہے, یہ اجتماع کی قوت ہے. اجتماع سے پہلے کی محنت ہے, اجتماع کی جان ہے. اجتماع کے بعد جماعتوں کو نکلنا یہ اجتماع کی شان ہے. جتنی مضبوط روح ہوگی اتنی اعلیٰ شان ہوگی. روحی کمزور ہو گئے, شان اعلیٰ کیسے ہوگی؟ روحی کمزور ہو گئے, شان اعلیٰ کیسے؟ ایک بات ہے. دوسری بات ہے پیارے بھائیوں, یہ جتنے پرانے ذمہ دار تھے یہ سب کے سب یہ طے کریں کہ اپنے کاروبار کے علاوہ جتنا وقت ہے یہ سب ہمیں دین کی محنت میں دے. یہ سب اپنے بستر مسجد میں ڈال, یہ سب اپنے بستر مسجد میں ڈال دے. دیکھو میری بات سننا, اجتماع 26-27 کو نہیں ہے. ارے سنو تو صحیح, اجتماع 26-27 کو نہیں ہے. اجتماع تو اس دن شروع ہوا تھا جس دن تاریخ ملی. اجتماع 26-27 کا نہیں, اجتماع اس دن تھا جس دن تاریخ ملی تھی. وہ تاریخ ہے تو اجتماع کے ختم کی تاریخ ہے. جی جب سے تاریخ ملے وہاں سے لگ جاؤ. ہمارے ملک میں اس کا اہتمام ہوتا ہے ماشاءاللہ. ملکوں میں, پڑوس میں, بنگلہ دیش میں,
ایسا اہتمام اس کا ہوتا ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جس دن سے تاریخ ملتی ہے لوگ مجاہدہ قربانی میں لگتے ہیں۔ ہمارے صوبہ کولہاپور مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کولہاپور کے اجتماع کی تاریخ میں گھر گھر میں بت رکھے ہوئے، گھر گھر میں مورتیاں رکھی ہوئی ہے۔ 13 مہینے پہلے تاریخ میں کتنا جتنے ذمہ دار ساتھی آئے تھے تاریخ لینے کے لیے، ان سب نے یہ طے کر لیا 13 مہینے کے لیے گھر نہیں جانا ہے۔ ارے سنو تو 13 مہینے پہلے، دیکھو میری بات سنو، ایک اللہ کی قدرت ہے، ایک اللہ کی سنت ہے۔ اللہ کو قدرت ہے 1 سیکنڈ میں ساری کائنات کو ہدایت ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا۔ 1 سیکنڈ میں اللہ ساری کائنات کو ہدایت دیتے، لیکن اللہ کی سنت یہ نہیں ہے۔ اللہ کی سنت وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جتنا یہ عملہ قرآن قربانی ذمہ دار یہ جتنا حرکت میں آئے گا، ان کی محنتوں اور مجاہدوں کو بنیاد بنا کر اللہ عمومی ہدایت کے فیصلے کریں گے۔ سنہری جملہ یاد رکھنا میرے دوستوں بزرگوں، جتنی اونچی سطح کی قربانی ہوتی ہے اتنا عمومی ہدایت کا نزول ہوتا ہے۔ جتنی اونچی سطح کی قربانی ہو اتنا عمومی ہدایت کا نزول ہوتا ہے۔ تو 13 مہینے پہلے تاریخ ملی تھی، سارے ذمہ داروں نے طے کر لیا ایک بات کہ یہاں سے گھر نہیں جانا، اجتماع ہونے تک، دعا ہونے تک۔ دوسری بات ہے کہ سب روزہ رکھیں۔ کتنا روزہ؟ ارے بولو تو صحیح، 13 مہینے کے روزے، 13 مہینے کے روزے نظام الدین سے نکلے ہیں، 13 مہینے کا روزہ طے کیا اپنے دن میں۔ اللہ کی شان، اس عملے کی قربانی کی بنیاد پہ اللہ نے پورے ضلع سے کفر شرکوں کو ختم کر دیا، سارے گھروں کو پاک کر دیا، نسلوں کو اللہ نے پاک کر دیا۔ کیا بات ہے کہ یہ عملہ قربانی والا عملہ، مجاہدے والا عملہ، مشورہ چلانے والا عملہ، حلقوں کا ذمہ دار عملہ، شب گزاری میں شرکت کرنے والا عملہ، اپنی مسجد کے مقامی عمل میں شریک ہونے والا عملہ، یہ عملہ قربانی پر۔ پہلی بات آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سے لے کے اجتماع تک اب گھر جانا پڑتا، اپنی ڈیوٹی ہے مسجد سے ڈیوٹی پہ جاؤ، ڈیوٹی سے مسجد میں واپس، اور صبح سے شام دن رات تشکیل میں، ملاقاتوں میں، وصولیوں میں ایک ایک مسلمان کو سمجھانا، ایک ایک مسلمان کی ملاقات کرنا، ایسی ایک دیوانگی عام ہو جاوے، دیوانہ پن عام ہو جاوے کہ اس کے سوا کوئی تذکرہ ہی زبان پہ نہ ہو کہ ہمارے اجتماع، اس کے سوا کوئی تذکرہ، دیوانگی عام ہو جائے، سارے فتنے ختم ہو جائیں گے اگر یہ دیوانگی عام ہو۔ ہمارے یہاں نظام الدین میں ایک آدمی، عام آدمی، 2 مہینہ خدمت میں ترتیب میں آیا ہوا، ایئرپورٹ گیا ہوا تھا، وہ کسی مہمان کو لانے کے لیے پولیس والے نے پکڑا، بہت آدمی بیچارہ، اس سے پوچھا بھائی کہاں ہے کہ میں وہاں جا رہا ہوں۔ کیا کرتے ہو؟ فلاں کا۔ اچھا لائسنس بتاؤ۔ پھر لائسنس نہیں، کیوں کہ میں 2 مہینے میں آیا ہوں۔ 2 مہینہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا بھائی یہ کاغذ بتاؤ کہ میرے پاس نہیں ہے، کیوں کہ میں 2 مہینے میں آیا ہوں۔ 2 مہینہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا بھائی فلاں کاغذ آپ کے پاس ہے کہ نہیں؟ کیا بات ہے کہ میں 2 مہینے میں آیا ہوں۔ آپ نے بتی کیوں کاٹی آپ نے؟ جی بس معاف کرو میں 2 مہینے میں آیا ہوں۔ پھر اس نے کیا بات ہو 2 مہینہ جاؤ چلو جا۔ ایک دیوانگی، ایک بے چینی، ایک بات ساری کا سارے مملکہ کے مرد عورت اور بچے اور بوڑھے، بلکہ اگر اللہ کرے کوئی مردہ اگر زندہ ہو جائے تو اس سے پوچھا بھائی صاحب کیا حال ہے؟ کہہ رہے ہیں ہمارا اجتماع ہونے والا ہے۔ زندوں کا اثر مردوں پر ہوتا ہے۔ ایک تقاضا ہے، دوسرا تقاضا پیارے تھے 6 محنتیں ہوتی اجتماع سے، 6 محنت۔ دوسرا تقاضا اپنی مسجد کے اطراف میں جتنے بالغ لوگ، حلقوں کے اعتبار سے، مسجدوں کے اعتبار سے، حلقے والے اپنی اپنی مسجدوں کے اعتبار سے چھوٹے چھوٹے جوڑ، صبح شام صبح شام صبح شام اتنے جوڑ کریں کہ اپنی مسجد کا کوئی آدمی باقی نہ بچے، اپنے محلے کا کوئی آدمی باقی نہ بچے جس سے اللہ اس کے نبی کی نسبت کا ملاقات نہ آ جائے، اور اجتماع سے پہلے کم سے کم بار اس کا 3 دن اللہ کے راستے میں نہ کرے۔ ابھی اپنے سامنے بہت اچھا وقت ہے، عید کی چھٹیاں آنے والی، 5 دن 10 دن سب کے پاس باقی۔ اگر جم کے عمومی محنتوں کی ترتیب بن جائے اور 100% ہم اللہ کے راستے میں نکل جائے، اور پھر ان کو 3 دن اللہ کے راستے میں لے جا کر اب ان کی تشکیلیں کرے، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ایک تشکیل اپنے گھر میں کرو، ایک تشکیل اپنے ماحول میں کرو، ایک تشکیل اللہ کے راستے میں نکل کر کرو، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جو بات تیسری بات پیارے ہوئے، تیسری بات محلے کے اندر جتنی مستورات اجتماع تک ان کے چھوٹے چھوٹے جوڑ، کسی گھر کے اندر
ان مستورات کے سامنے دین کی اہمیت، دین کی اہمیت، بے دینی کے نقصانات، دین زندگی کے اندر محنت مجاہدہ قربانی سے آئے گا. اس کے لیے مستورات کو محنت مجاہدہ قربانی کا آمادہ کرنا اور اپنے گھروں میں امان کو قائم کرنا، اپنے گھر کے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجنا. مستورات کی قربانی مردوں کی قربانی میں جان ڈالتی. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مردوں کی قربانی ڈھانچہ ہوتی ہے، مستورات کی قربانی اس میں جان ڈالتی ہے. عجیب بات ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے دین کو زندہ کرنے کے لیے دو قربانی کا مطالبہ کیا، جانی قربانی، مالی قربانی. اللہ نے دونوں قربانی سب سے پہلے عورتوں سے دی. کس سے لیے بولو؟ جانی قربانی دی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، مالی قربانی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. دونوں قربانی اللہ نے سب سے پہلے عورتوں سے لی ہے. قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے بعد سمجھائی ہے کہ جب عورت کی جان و مال کا استعمال درست ہو جائے گا دنیا میں ہدایت و دین عام ہو جائے گا. میں کیا عرض کروں، اللہ مجھے معاف فرمائے، آپ بھی مجھے معاف فرمائیں. ہم تو اپنی عورتوں کو ایسے آزاد چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں اور باطل نے اپنے ساری محنت کا میدان عورتوں کو بنایا. ساری دنیا کا باطل، ارے سنو تو صحیح، ساری دنیا کا باطل زمین پہ آنے سے پہلے آسمانوں پر یہ بات سمجھ چکا ہے کہ مردوں کو فاسد کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ان کی عورتوں کو فاسد کر دو، یہ فاسد ہو جائیں گے، ان کے مرد فاسد ہو جائیں گے. جو بات مردوں سے کروانا ہے ان کی عورتوں سے کروا لو. شیطان کا اصل دشمنی آدم علیہ السلام سے ہے. سمجھ گیا کہ اس دشمنی کو پورا کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے حضرت حوا. ان کی عورت کا راستہ بناؤ، ان کی عورت کا راستہ بناؤ. ساری دنیا کا باطل یہ بات سمجھ چکا ہے مردوں سے اگر کھیلنا ہے مستورات کو بنیاد پر، مستورات کو بگاڑتے ہیں، مستورات بگڑے گی، مستورات مردوں کو بگاڑے گی. ساری دنیا کا باطل عورتوں کو بگاڑ رہا ہے، عورتیں اپنے مردوں کو بگاڑ. اللہ ہم اس سے مفتی شفیع صاحب نے معرف القرآن میں ایسا گہرا جملہ نقل کیا ہے، بتاتے ہوئے ہمت نہیں ہے. مفتی صاحب فرماتے ہیں اشد الناس عذابا الزوج الذی یغفل عن دین زوجته. حشر کے میدان میں سب سے زیادہ سخت عذاب اس شوہر کو ملے گا جو اپنی بیوی کے دین سے غافل ہو. سب سے سخت اس شوہر کو جو اپنی بیوی کے دین سے غافل ہو. چھوٹے چھوٹے جوڑ کر کے مستورات کی جماعتیں بنانا، ان کو امان میں لگانا، گھروں میں نماز کا، ذکر کا، تلاوت کا، دعاؤں کا، رونے کا. روزے کا یاد تو چلی رہے ماشاءاللہ. رمضان کے بعد بھی رو کے مستورات اللہ سے مانگے اللہ اس اجتماع کو کامیاب بنا دے اور اس کو پوری امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا. صرف گویت نہیں، پوری امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا. کتنی باتیں عرض کی میں؟ تین باتیں. چوتھی بات ہے پیارے بھائیوں، جمعہ کی نماز ایک ایسی نماز ہوتی ہے، جمعہ کی نماز کی نسبت پر جو مجمع آ جاتا ہے، اللہ نے جمعہ کی نماز میں ایسی قوت رکھی ہے، آپ کتنا بھی کھانے کا، پینے کا، اکرام کا انتظام کر لو، جمعہ کی نماز میں اللہ نے جو قوت رکھی ہے، جمعہ کی نماز کی بنیاد پہ جتنے مسلمان مسجد میں آ جاتے ہیں وہ آپ کے کسی اجتماع، کسی دعوت کی بنیاد پہ نہیں آ سکتے. اللہ نے ایسی قوت جمعہ کی نماز کے اندر رکھی. سارا ہفتہ، پورا ہفتہ دھڑنے سے نماز کو قضا کرنے والا جمعہ کی نماز کا اہتمام کرے گا. جمعہ کی نماز میں اتنا بڑا مجمع مسجدوں کے اندر آ جائے. ہمارے ذمہ دار پرانے صاحب مسجد کے ائمہ سے بات کریں، یہ دیکھو ہمارا اجتماع کریے. آج چند ہفتوں کی بات ہے، اگر آپ ہمیں بیان کا موقع دے دیں، آپ ہمیں کچھ بات رکھنے کا موقع دے دیں تو اجازت مل جائے، پورے اہتمام سے، پورے احتیاط کے ساتھ، پوری قوت سے بات رکھی جائے. اللہ کے راستے کی نقل حرکت یہی سارے فتنوں کا علاج ہے. چار چیزیں دنیا کے اندر چار چیزوں کے مقابلے میں چلتی ہے. علم و جہالت کے مقابلے پر چلتا ہے، ذکر و غفلت کے مقابلے پر چلتا ہے، حق باطل کے مقابلے پر چلتا ہے، اسلام کفر اعتدال کے مقابلے پر چلتا ہے. جب تک مسلمان علم کو لے کے نقل حرکت میں رہے گا امت جہالت سے محفوظ رہے گی، ذکر کو لے کے پھرتا رہے گا امت غفلت سے محفوظ رہے گی، حق کو لے کے پھرتے رہو گے باطل امت سے مایوس رہے گا، اسلام کو لے کے پھرتے رہو گے امت ابتداء سے محفوظ رہے گی. سمجھاؤ اپنے من میں. اور اگر امام صاحب تیار نہ ہو، امام صاحب آپ جو بھی بات کہیں گے اللہ آپ کو ہدایت کرے. آپ کے علم ماشاءاللہ بہت اونچا ہے، آپ کے اخلاق بہت اعلیٰ ہے. ذرا دفتر جملے اس کے تعلق سے بھی کہہ دیں ہمارا اجتماع ہونے والا ہے، فلاں فلاں تاریخ ہونے والا ہے. آپ کا ایک اثر ہے، آپ مسجد کے امام ہیں، لوگ عبادت میں آپ کی بات قبول کرتے ہیں، دعوت میں آپ کی بات ضرور قبول کرتے ہیں.
کیوں بھائی؟ لوگ نماز میں اتباع کرتے ہیں، لوگ عبادت میں آپ کی بات قبول کرتے ہیں، دعوت میں قبول کریں گے. آپ ذرا سچن جملے ضرور لوگوں کو ترکیب دے دے، یہ سارے کے سارے لوگ اجتماع میں حاضر ہو جائیں. بتا نہیں سکتے ہیں پیارے بھائیوں کس مسلمان کی آمد اتنی بڑی خیر کا سبب بنے گی، اندازہ نہیں لگا سکتے. بنگلہ دیش کا اجتماع ہوا، سنو غور سے، آخر کی بات سنو. بنگلہ دیش کا اجتماع ہوا، ایک ساتھی وہ آیا خدمت کے، لوگوں نے کہا تم کیا خدمت کرو گے، چلو یہاں سے، تمہارا کام نہیں. کہنے لگے نہیں میں خدمت کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی بھی خدمت حوالے کر دو. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، رات کی چوکیداری تمہیں دو. رات کی چوکیداری بنگلہ دیش ڈھاکہ کا اجتماع ان کے ذمہ کر. بھوپال کے بڑے نواب صاحب تاج المساجد میں جہاں اجتماع ہوتا ہے، اب جب اجتماع ہوتا ہے اینٹ کھڑی، وہ میلوں پھیلی ہوئی زمین ہے، اس زمین کے بعد اور ایسے موٹے بدن کے آدمی چلنا پھرنا مشکل. وہ ایک گاڑی ہوتی ہے، ہم لوگ اس کو ایمبیسڈر کہتے ہیں، ایمبیسڈر. تو وہ جب وہ بیٹھتے تھے تو پیچھے کی سیٹ پہ کسی اور کی گنجائش نہیں ہوتی، ان کا بدن ایسا پھیلا. وہ بنگلہ دیش کے اجتماع میں گئے، اللہ کی شان، ان کے لیے انتظام کیا گیا، اکرام وغیرہ کیا گیا ان کے لیے. رات میں ان کو بیمار آدمی استنجا کا تقاضا، اب خادم کو بہت اٹھائے تو اٹھنے کو تیار نہیں. اب پریشان کیا کروں یا اللہ، تقاضا شدید ہے، پورا بھی کرنا ہے، اکیلے جا بھی نہیں سکتے. کیسے کیسے لاٹھی لے کر باہر نکلے، وہ بندہ کھڑا تھا جس کو لوگ شریک لے کر وہ کھڑا. اس نے کہا حضرت کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے بیٹا مجھے پیشاب لگے. ہاں چلیے چلیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. اب وہ لے کر چلا ہوں اور جہاں ضرورت پورے کرنے کی جگہ وہاں لے کر جا کر پہنچ گیا. نواب صاحب اندر پہنچے، اپنے ضرورت سے فارغ ہو گئے، ضرورت سے فارغ ہوتے ہوتے رونے لگے. کیا بات ہے؟ کہنے لگے مجھے یہاں پہنچا تو گیا، واپس کون لے کے جائے گا؟ یہاں کیسے رات گزاروں گا میں گندگی کے اندر؟ پریشان ہو گئے. باہر نکلے جو آدمی کھڑا ہے، ارے بیٹا تم گئے نہیں؟ ارے حضرت خدمت میرے ذمہ میں ہے، میری ذمہ داری ہے. یا وضو کا پانی لیجیے، وضو کر لیجیے، گرم پانی ہے، جہاں سے آپ کو لے کر رہا ہوں وہاں آپ کو پہنچانا میرا. اب وہ اس کو لے کر پہنچایا وہاں. نواب صاحب نے اکرام دیا، ہندوستان واپس آئے، اپنی زمین پہ گئے. میلوں پھیلی ہوئی زمین ہے. کہنے لگے یہ پوری زمین قیامت تک کے لیے اجتماع کے لیے وقف ہے. عمومی اجتماع میں خیر ہو، ایسے ایسے ضائع والے افراد. چوتھی بات میں پانچویں بات میں عرض کر رہا ہوں میں. پانچویں بات، یہ جتنے ذمہ دار ساتھی ہیں یہ اپنی ترتیب اجتماع سے بنا. یہ نہیں چلے گا میں تو اجتماع کے بعد جاؤں گا، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. عجیب بات ہے، جب پرانے اپنے آپ کو بچا لیں گے نئے قربانی پہ کیسے آئیں گے؟ پرانے اپنے آپ کو بچا لیں گے نئے قربانی پہ کیسے آئیں گے؟ امت مرتد ہوتی ہے جہالت کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، فرصت کی وجہ سے، اور امت مرتد ہوتی ہے پرانے ذمہ دار ساتھیوں کے اللہ کے راستے میں نہ نکلنے کی وجہ سے. لوگ کہتے ہیں کوئی اپنے کام کمزور ہے، کوئی اپنے کام کمزور نہیں ہے، کام کرنے والے کمزور ہیں. کام تو نبیوں والا ہے، کام کہاں کمزور؟ کام تو بہت مضبوط ہے، ہم نے دلوں پہ لیا ہے، ہم ذمہ دار ہیں. مولانا انعام الحسن صاحب رو رہے تھے، مولانا محمد ابن سلیمان جاجی سننے لگے کیا بات ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ مولانا کہہ رہے تھے ساری دنیا میں جتنی بے دینی ہے اس کا ذمہ دار ہے. ہمارے بڑے تو پوری دنیا کی بے دینی کا اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے تھے. اللہ معاف فرمائے، میں تو اپنی اولاد کی بے دینی کا ذمہ دار اپنے آپ کو نہیں سمجھا. اجی محلہ بہت خراب ہے، تم نے کیا کیا؟ پانچویں بات ہے پیارے بھائیوں، یہ ہمارے جتنے ذمہ دار ساتھی ہیں یہ حلقوں کے اعتبار سے اجتماع پہلے سفر کریں. حلقوں کے اعتبار سے اجتماع سے پہلے سفر کریں. ایک ایک حلقے میں جائیں، وہاں پہ جا کے پرانے ذمہ دار ساتھیوں کو جمع کریں. مختصر سے کارگزاری، کیا محنت ہو رہی ہے، کتنی جماعتیں ہیں، کتنی تشکیلیں ہو رہی، کتنی وصولیابی ہو چکی ہے. اس کے بعد چند اہم امور میں مذاکرہ، مستورات کے تعلق سے، محنت کے تعلق سے، گھروں میں اعمال کو قائم کرنا اس کے تعلق سے، مسجدوں میں پڑھ کر رو رو کے اللہ سے مانگنا اس کے تعلق سے، رو رو کے اللہ سے مانگے. امریکہ والے اجتماع کی تاریخ لینے کے لیے آئے تھے، بے چین ہو کے رات میں بے قرار ہو کے اللہ سے مانگ رہے تھے. صبح مولانا انعام الحسن صاحب کہنے لگے حضرت اجتماع کی تاریخ ہمیں دے دے. حضرت کہنے لگے تم تو تاریخ لے چکے ہو، تم نے تو اللہ سے مانگ لیا نا، رات بھر مانگا ہے اللہ سے. ٹھیک ہے، مسجدوں کے اندر رو رو کے اللہ سے مانگنا اور پھر سارے مجمع کی تشکیل کرنا. اس طریقے سے جب تک پرانے ذمہ داروں کا سفر
اپنے اپنے حلقوں میں نہیں ہوگا پیارے بھائیوں. یقین جانو اللہ اکبر اس اجتماع کے اندر قوت بھی پیدا ہوگی. اور میری بات سننا بس آخر کی 2 باتیں عرض کرتا ہوں. اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. آپ کو برا لگے تو معاف کرنا لیکن حقیقت ہے. پہلی بات عرض کرتا ہوں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس پرانے ذمہ دار ساتھی نے دعوت کی عظمت اہمیت کو سمجھ کر دعوت کے تقاضوں کو ضائع کر دیا اللہ اس کو گھر میں چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے. اللہ اس کو گھر میں چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے. اللہ کے دین کو مٹتا ہوا دیکھ کر جو اپنے حاجتوں اپنے چاہتوں میں لگا ہوا ہے اللہ اس کو گھر میں چین سے بیٹھتا ہوا نہیں دیں گے. جتنی بربادی اس کے محنت کی نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے دین کی ہوئی ہے اللہ حفاظت فرمائے اس سے بڑی بربادی اپنا مستقبل بنے گی. اللہ حفاظت فرمائے. دوسری بات ہے پیارے بھائیوں آخر کی بات جب تقاضوں کی ناقدری کی جاتی ہے موجودہ تقاضوں کی ناقدری ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ مستقبل کے تقاضوں سے محروم کرتے ہیں. موجودہ تقاضوں کی ناقدری ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ مستقبل کے تقاضوں سے محروم ہو جاتی ہے. 6 محنتیں ہیں جو اجتماع سے پہلے کی جاتی ہے جس کے ذریعے اجتماع کے اندر قوت آتی ہے اور پھر اجتماع عمومی ہدایتوں کا ذریعہ بنتا ہے. اب آپ سارے حالات بتائیں میں یہ ساری باتیں کیسے قابل ہیں. سب سے پہلے تو اپنے آپ کو پیش کریں. سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کریں کہ میں تیار ہوں روزانہ کی قربانی کے لیے اور اجتماع سے 4 مہینہ نقد اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے میں تیار ہوں. سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کریں پھر اس کے بعد محنت کا نظام بنائیں. اتنا بڑا طبقہ ہمارے ہندوستان کا پاکستان کا بنگلہ دیش کا جو میں آپ سے بات عرض کروں میں یہ ساری تقسیم ختم کرو. ہم سب ایک ہیں. ہم سب ایک اللہ کے بندے ایک نبی کی امت ایک قرآن کو ماننے والے ایک دین کا عمل کرنے والے. ہر مسلمان کو یہ بے چینی ہونی چاہیے ساری دنیا کے اندر رہنے والا مسلمان کیسے اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے اور اللہ کے اطاعت و بندگی پر آ جائے. یہ سارا ملک ہمارا جو ہمارا اردو والوں سے بھرا ہوا ہے ان میں سے ایک ایک مسلمان کی فکر کرنا یہ ہمارے ذمہ داری. کریں گے بھائی ہمت کر کے بتاؤ. اب فرمائیے شروع کرو. کون پہل کرتا ہے وہ مرد مجاہد. اللہ قبول فرمائے. واہ جی واہ واہ جی واہ اجی واہ جی واہ ماشاء اللہ. اور ہمت کر کے فرماؤ. کھڑو ہمت کرو پہل کرو پہل ماشاء اللہ. اور ہمت کر کے فرماؤ جی. ایک دوسرے کو اپنے آپ کو تیار کرو ایک دوسرے کو آمادہ کرو. فرمائے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ماشاء اللہ. جی فرمائے جی فرمائے ماشاء اللہ. الحمدللہ اللہ قبول کرو. اور بولو بھائی اور فرمائے اور بھائی اور فرمائے. پہلے تو خروج کے لیے بتا دو پھر انشاءاللہ محنت کا نظام مولانا تشریف فرمائے بتائیں. بھائی فرمائے ہمت کرو بھائی بتاؤ بھائی بولو بھائی فرمائے بھائی ہمت کرو ایک دوسرے کو تیار کرو نا بھائی. آمادہ کرو ایک دوسرے کو تیار کرو ایک دوسرے کو. فرمائے بھائی فرمائے ہمت کرو. ہلکے والے بتائیں مسجد والے بتائیں. جی فرمائے ہمت کرو. جی ماشاء اللہ اللہ فرمائے جی اور فرمائے ماشاء اللہ. ذرا سا نام یہ بتاؤ تشکیل والے نام بتائے فلاں صاحب ایسے. یہ فرمائے ماشاء اللہ. اجی واہ جی واہ جی واہ اللہ پر یہ ماشاء اللہ. ہاں ماشاء اللہ.